अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता बड़ी हलचल पर मबनी है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे हैं जो आपको टाइम टेस्ट में डाल देंगे। आपकी भरपूर सलाहियतों के बावजूद जो नेचर की तरफ से फ्यूल्स आते हैं वो नेगेटिव या वाइब्रेंट होंगे, जिसमें आपको रिवॉर्ड लेसनेस का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी इवेंट्स उन 8 दिनों में होने वाले हैं 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, मैं सब इन सिंगल लाइन बयान कर देता हूँ एंड देन फिर तफसील वीडियो के दौरान बयान करूँगा। पहला इवेंट सूरज ग्रहण की शक्ल में है। बीइंग अ स्कॉर्पियो, सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर है और उधर ही उसको ग्रहण लगेगा। मंगल का दिन होगा, 25 अक्टूबर होगी। शाम के वक्त ग्रहण है, लेकिन ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर आएगा। दूसरा इवेंट ये होगा कि जैसे मगरिब हो जाएगी, मगरिब तक सूरज ग्रहण रहेगा। 3 बजकर कुछ मिनट पर शुरू हुआ, 5 बजकर 57 मिनट पर मगरिब हो जाएगी एंड जैसे मगरिब होगी नया चांद तुलू हो जाएगा। ये रबीउ सानी का चांद होगा, बट क्योंकि वो स्कॉर्पियो एंगल है, सो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर इमोशनल साइड. It is not a good position for your happy mood. It is not a good position for the relationship. तो ये एक अलग इवेंट होगा। तीसरा इवेंट ये है कि सूरज स्कॉर्पियो एंगल पर तकरीबन 22 तारीख को दाखिल हुआ था एंड वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर तकरीबन 23 तारीख को दाखिल हुआ था। ये दोनों एक ही एंगल पर एक दिन के फ़र्क से स्कॉर्पियो एंगल पर दाखिल हुए हैं, तो इट मीन्स ये बहुत क्लोज़ हैं, 1-2 डिग्री पर ही होंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं कि अगर सूरज और वीनस बहुत क्लोज हो जाएं तो ये कम्बस्ट सिचुएशन कहलाती है एंड वीनस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर कभी भी वो कम्बस्ट हो तो उससे आपके रिलेशनशिप साइड पर, स्पेशली लव रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस एंड उस तरह के रिलेशन जिसमें आपका किसी की तरफ खुसूसी तवज्जो होती है, किसी की तरफ खुसूसी प्यार होता है, उस रिलेशनशिप में कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ पेनल्टीज़, कुछ कंप्लेंट्स पैदा हो सकती हैं। तफसील अभी बयान करूँगा। एंड तीसरा इवेंट जो है वो ये कि 25 तारीख को मरकरी लिब्रा एंगल से निकल कर वो भी स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएगा। एंड आखिरी इवेंट, द फिफ्थ इवेंट इज़ के मार्स 30th ऑफ अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट जब भी रेट्रोग्रेड हो, वो फेज़ आपकी नेचर के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी अट्रैक्शंस के लिए, आपकी स्किल्स के लिए कमज़ोर फेज़ होता है। उस फेज़ से वो तमाम फ़्लो जो नेचर से, जो सोलर सिस्टम से, जो टाइम बिहेवियर से आपको मिल रहे होते हैं, वो कुछ अरसे के लिए रुकेंगे, तकरीबन 2.25 महीने। 2.25 महीने के लिए मार्स रेट्रोग्रेड रहेगा आपके फर्स्ट एंगल पर। उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस सामने आएंगी, वो भी बयान करता हूँ, बल्कि वहीं से शुरू करते हैं। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल और ये आपके फर्स्ट ही एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा एंड सॉरी, ये आपके 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा, ये जेमिनी एंगल पर है। सो अगर मार्स रेट्रोग्रेड हुआ तो आपकी नेचर में जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा शेकी होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें खामखा की शेख चिल्ली वाला पुलाव पकने लगेगा। किसी ने कुछ किया भी नहीं होगा, लेकिन आपको ये डर महसूस होने लगेगा कि कहीं वो कुछ कर ना दे। मतलब किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, किसी तरह की कोई नाराज़गी, किसी तरह की आपके लिए कोई नुकसान वाली प्लानिंग। एंड अगर कोई आपके एनिमीज़ हैं, अगर आपके पीछे कुछ साजिशें करने वाले हैं, अगर आप हासदीन का साथ लेकर चल रहे हैं, कुछ हासिद आपके इर्द गिर्द हैं, तो सॉरी टू से अगर उन्होंने इन दिनों कुछ इकदाम किए तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यू आर नॉट अ कम्पिटिटर एट द मोमेंट। आपकी जो कंपटीशन एबिलिटीज़ है वो डिक्रीज़ होंगी, रफ्ता रफ्ता वो मज़ीद होती जाएंगी। 30th को पहला दिन होगा एंड कुछ दिनों बाद वो ज़्यादा हो जाएंगे। सन का ग्रहण ज़्यादा होना और आपके फर्स्ट हाउस में होना आपके करियर को भी डिफ़िकल्टी देगा। फर्स्ट एंगल पर अगर सूरज हो और ग्रहण ज़्यादा हो
تو کیونکہ یہ آپ کے 10ویں گھر کا ریپریزنٹیٹیو ہے، کمزور حالت ہے، تو آپ کی کوئی ڈیل بننا تھی، اگر آپ کو کوئی انکریمنٹ ہونا تھا، اگر آپ کو کوئی سڈن گینز ہونا تھے، اگر کوئی پروفٹ ریشو آپ نے ایکسپیکٹ کر رکھی تھی، اگر آپ نے کسی انویسٹمنٹ کا پلان بنا رکھا تھا، اگر آپ آن لائن ٹریڈنگ میں کچھ حصہ لیتے تھے، اگر آپ ہاؤس وائف تھیں اور وہیں سے کوئی بزنس یا سورس آف انکم پرفارم کر رہی تھی، تو اب وہ تقریباً نومبر کی 7-8 تاریخ تک کمزور ہو جائے گا. اس طرح کی سچویشنز بنے گی، آپ خود دلچسپی نہیں لے پائیں گی، ڈیلز نہیں بن پائیں گی، آپ کے اندر فزیکل لتھارجک نس پیدا ہوگی، سستی یا کاہلی، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی. پھر وینس کیونکہ سورج کے بہت قریب ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو مخالفین کی ریشو ہے وہ بڑھے گی. اس سے بھی جو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں وہ تھوڑی منفی ہوگی. اس کی وجہ سے بھی آپ کی ذات میں ایموشنل ڈسٹربنسز آ سکتی ہیں. آپ زیادہ گہرا، زیادہ منفی اور زیادہ لمبے عرصے تک سوچوں میں پڑے رہیں، اینڈ یہ آپ کو انگزائٹی کی طرف لے جائے یا سینسٹیوٹیز کی طرف لے جائے. دس از اے پاسبلٹی. سو یہ 4 ایونٹس ہیں: وینس کا کمبسٹ ہونا، نیا چاند ہونا. نئے چاند کے بارے میں رائے دینا میں رک گیا. نیا چاند آپ کے فرسٹ اینگل پر ہوگا. آسٹرولوجیکلی اس کی ایک سنگل پریڈکشن ہے کہ جب بھی یہ فرسٹ اینگل پر ہوگا، آپ کی اداسی آپ کے اندر سے اٹھے گی. کوئی سچویشن ورس ہوگی بھی نہیں، کوئی حالات ایسے ہوں گے بھی نہیں جس کے لیے بہت وریز کی جائے، جس کے لیے بہت فکر اختیار کی جائے، جس کے لیے بہت سوچا جائے. لیکن اس کے باوجود آپ اس سائڈ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، زیادہ سوچیں گے، خام خواہ سوچیں آپ کے اوپر حاوی رہیں. اس کو آپ اوور کم کرنے کی کوشش کریے. یہ سب اویئرنیس ہے جو میں نے دی. یہ سیم اسی طرح جس طرح آپ کو کوئی بتا دے کہ آج سے کچھ دنوں بعد رات ہونے والی ہے، اینڈ پھر رات ایک انفارمیشن ہے، اب اس کو ڈیل کریے. رات میں کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اندھیرا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ جنگل کے جانور نکل کے آ سکتے ہیں. آپ ان کو ڈیل کرنا سیکھ لیجئے، دیٹس اٹ. سو انفارمیشن لیجئے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں نے اگر آپ کو 10 مہینے پیچھے اچھی خبریں سنائی ہیں تو وہ آپ کے باہر کے دن تھے. اب کچھ دن اگر خزاں کے آگے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سولر سسٹم کوئی بیکار چیز ہے کیونکہ آپ کی مخالفت کی خبریں سنا دی ہیں. ہر چیز دن رات یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. عروج اور زوال بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، بہار اور خزاں بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بھی آپ کو لیسنز ہیں کہ کمزور حالات میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیٹل کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کبھی کمزوری آئے گی نہیں تو آپ اس کا مزہ کیسے لے سکیں گے؟ آپ اس کو جج کیسے کر سکیں گے؟ آپ نے کبھی وہ دیکھا ہی نہیں ہو. تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھنا بھی ضروری ہیں تاکہ آپ کو جو اچھائیاں ملی تھیں آپ ان کی قدر کر سکیں، تاکہ دوبارہ اس طرح کی سچویشن اگر کبھی پیش آئے تو آپ اس کی قدر کر سکیں، یا آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں تب بھی آپ اس کی قدر کر سکیں کہ ایسی سچویشنز آ جایا کرتی. جب تک آپ خود پین سہنے کے عادی نہیں ہوں گے، آپ کو دوسروں کی پینز کا، ان کی سیویریٹیز کا اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا. یہ ایونٹس ایسے ہیں اسکارپیوز کے، اگر میں چاہتا تو اس کو ایک ایونٹ کو پوری ویڈیو میں کور کرتا، بٹ میں نے سارے ایونٹس کو شارٹ وے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ چاہے یہ کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، چاہے یہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو ریکور 100% کیا جا سکتا ہے. ریکوری کے لیے ایک تو 25 اکتوبر کو آپ نماز کسوف ضرور شام کے وقت پڑھیے. جو میں نے ٹائم بیان کیا ہے اس کی ایک الگ ویڈیو بیان کر دی ہے میں نے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ اپنا ٹائم جج کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ سورہ شمس کا سہارا لیجیے 5 times in a day. اینڈ ایز اے اسکارپیو، روبی یا اوپل اینڈ ایون بلو سفائر بھی آپ وہ پہنیے. یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کی اسٹرینتھ کو ریپیئر کریں گے، بوسٹ کریں گے، اینڈ آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، جس کی وجہ سے آپ اس طرح کے جو 6 7 8 10 دن آنے والے ہیں، تقریباً 10 دن، اس سے جو ڈیفیکلٹیز پیدا ہو سکتی ہیں آپ ان سے بچ سکیں گے. اگر پھر بھی الجھن سسٹین کرے، آپ زیادہ ٹربل محسوس کریں، کوئی بگ لاس آپ فیل کرنا شروع کر دیں، یا ایکسپیکٹیشن ہو جائے کہ کوئی بڑی خرابی آ سکتی ہے رشتوں میں، صحت میں یا روپے پیسے میں، تو دین یو نیڈ دا نیکسٹ اسٹیپ آف ریمیڈیز. جو نیکسٹ اسٹیپ آف ریمیڈیز ہے اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے، اس کو جو فرسٹ آپ کو کرنا چاہیے، اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے. وہ برتھ چارٹ سے ہی پتہ چل سکتی.
اگر آپ برتھ چارٹ کیلکولیٹ کروانا چاہیں، اسکارپیوز یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو وقت کو پھیر پھیر کر آپ کی زندگی میں لانا، کبھی صبح، کبھی عروج، کبھی اچھے دن، تو یہ سب آپ کی اپنی صلاحیتوں کو ٹیون کرنے کے لیے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو سمجھیے اینڈ ڈیل کریے۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ۔ اب اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے اسکارپیوز، ان کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میری 2 درخواستیں انہیں مت بھولیے گا، ایک تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، وہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد